بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز طلبہ و طالبات، اسلامیات کے ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے روزہ، اس کی فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ آج اس کا حصہ دوم ہم کریں گے۔ آدھا باب ہم پہلے کر چکے ہیں، اس کا بقیہ کا حصہ ہم آج کی ویڈیو میں پڑھیں گے اور کریں گے، اس کے سوالات حل کریں گے۔ جی، روزے کے معاشرتی اثرات۔ روزے کے معاشرتی اثرات کیا ہیں؟ یعنی کہ روزے کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسلامی عبادات کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی نہیں، بلکہ ان عبادات کی وجہ سے معاشرے کی بہت سی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں اور دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ روزہ انسان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جس سے انسان مشقت اٹھانے کا عادی بن جاتا ہے۔ ایک مقررہ وقت پر اٹھنا اور سحری نوش کرنا اور مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا انسان میں پابندی وقت کی خوبی پیدا کرتا ہے۔ روزہ انسان کو جھوٹ، غیبت، حرام خوری اور بے شمار غلط خواہشات پورا کرنے سے روکتا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر ان برائیوں سے نہ رکے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے اور برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یعنی کہ آپ بے شک روزہ رکھے ہوئے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن پھر بھی آپ گالی گلوچ کریں، برا بھلا کہیں، لڑائی کریں کسی سے، تو ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ نے روزہ ایک فاقہ کرنے کے مترادف ہو جائے گا آپ کا روزہ۔ لہٰذا ہمیں رمضان میں روزے کی حالت میں ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا نام شہر المساوہ رکھا ہے، یعنی یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے، کیونکہ جب روزہ دار کو بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے تو اسے بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جب تمام لوگ روزے کے دوران ایک ہی کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ روزہ سے انسانی صحت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معدے کا ہر وقت بھرے رہنا جسمانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ رمضان المبارک میں 30 دن یعنی کہ ایک ماہ کے لیے لگاتار سارا دن معدے کو خالی رکھنے کی مشق کی جاتی ہے، جس کی بنا پر جسمانی صحت بہتر ہو جاتی ہے، جس سے ایک صحت مند اور توانا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ جی، تو پیارے طلبہ و طالبات، ہمارا سوال نمبر 3 ہے کہ روزے کے معاشرتی اثرات کیا ہیں؟ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 12 کے تفصیلی سوالات کے جوابات میں دیکھیں گے کہ روزے کے معاشرتی اثرات کیا ہیں۔ تو سوال نمبر 3 کا جواب، یہ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے روزے کے معاشرتی اثرات، یہ سب کا جواب سوال نمبر 3 کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی کہ سوال نمبر 3 روزے کے معاشرتی اثرات، یہ جتنا ہم نے آج پڑھا ہے صفحہ نمبر 11 پہ روزے کے معاشرتی اثرات، یہ سب اس کے جواب میں آئے گا۔ اب اس میں سے کچھ پوائنٹ آپ یاد کر لیں، لکھ لیں اپنی کاپی پر، اور کچھ جتنے آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے، نیٹ کاپی پہ لکھیں گے، ان سب پوائنٹس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ اب آجیے خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ پر کرنے کے لیے یعنی کہ سماروزی ہے، روزہ ارکان اسلام میں سے ڈیش رکن ہے، ایک اہم رکن ہے۔ روزہ گناہوں سے ڈیش کا ذریعہ ہے، روزہ گناہوں سے معافی و بخشش کا ذریعہ ہے۔ جی، روزے مسلمانوں پر ڈیش میں فرض کیے گئے، روزے مسلمانوں پر رمضان میں فرض کیے گئے۔ اب درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، روزے کے معنی ہے کھانا پینا رک جانا، بڑھنا، تنگ ہونا، اس کا معنی ہے رک جانا۔ اے ایمان والو، تم پر روزے کر دیے گئے ہیں، کیا کر دیے گئے ہیں؟ فرض کر دیے گئے ہیں۔ 3 ہے، ماہ رمضان وہ ہے جس میں آسمانی کتاب نازل ہوئی، کون سی کتاب؟ قرآن پاک۔ روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں، کتنی ہیں؟ 2، روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں 2۔ ٹھیک، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے مختصر سوالات کے جوابات کیا ہیں۔ مختصر سوالات کے جوابات یہاں تحریر کر دیے گئے ہیں، آپ نے ان سوالات کو پڑھنا ہے، اپنی
नोट बुक पर इनको लिखना है, होमवर्क है ये आपका आज का, और फिर इनको याद करना है। इसकी एक दफ़ा हम रीडिंग कर लेते हैं। 10 सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। रोज़े का इस्तिलाही मानी क्या है? शरई इस्तिलाह में रोज़ा वो इबादत है जिसमें एक मुसलमान तलुए फजर से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है। सवाल बे है, रोज़ा और दूसरी इबादत में क्या फ़र्क है? रोज़ा और दूसरी इबादत में फ़र्क ये है कि नमाज, ज़कात और हज की अदायगी लोगों से छुप कर नहीं की जा सकती, लेकिन रोज़ा ऐसी इबादत है जिसमें रोज़ादार और अल्लाह ताला के सिवा किसी को कुछ मालूम नहीं होता। जी, रोज़ादार के लिए कितनी खुशियाँ हैं? रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं। रमज़ान में दूसरे लोगों के लिए क्या जज्बा पैदा होता है? इसका जवाब है, रमज़ानुल मुबारक में लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी और खैर ख्वाही का जज्बा पैदा होता है। सवाल है, शहरुल मसावा किसे कहा जाता है? हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक का नाम शहरुल मसावा रखा है। जी, तो प्यारे तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आपको आज के सबक की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का आपका काम है, खाली जगह को पुर करेंगे, सवाल नंबर 3 को हल करेंगे, लिखेंगे अपनी कॉपी पे, और ये मुख्तसर सवालात के जवाबात को भी अपनी नीट कॉपी पर लिखेंगे और फिर मुझे उसकी पिक्चर्स बना के शेयर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।